السلام علیکم خواتین و حضرات، تمام سننے والوں سامعین کو HI اردو ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ یہ ویڈیو میری ان اسلامی بہنوں اور خواتین کے لیے ہے جو بے پردہ رہتی ہیں۔ جاسم صاحب کہتے ہیں، میرے پاس ایک طالب علم لڑکی آئی اور پوچھا، طلبہ کیا قرآن پاک میں کوئی ایسی بھی آیت ہے جو عورت پر حجاب کی فرضیت یا پابندی ثابت کرتی ہو؟ ڈاکٹر جاسم، پہلے اپنا تعارف تو کراؤ۔ طلبہ، میں یونیورسٹی میں آخری سال کی ایک طالبہ ہوں اور میرے بہترین علم کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو حجاب کا ہرگز حکم نہیں دیا، اس لیے میں بے پردہ رہتی ہوں، تاہم میں اپنے اصل سے بالکل جڑی ہوئی ہوں اور اس بات پر اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں۔ ڈاکٹر جاسم، اچھا تو مجھے چند ایک سوال پوچھنے دو۔ طلبہ، جی بالکل۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، HI اردو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جاسم، اگر تمہارے سامنے ایک ہی مطلب والا لفظ 3 مختلف طریقوں سے پیش کیا جائے تو تم کیا مطلب اخذ کرو گی؟ طلبہ، میں کچھ سمجھی نہیں۔ ڈاکٹر جاسم، اگر میں تمہیں کہوں کہ مجھے اپنا یونیورسٹی گریجویشن کی ڈگری دکھاؤ، آپ نے پھر کہا جا میں تمہیں یوں کہوں کہ اپنی یونیورسٹی گریجویشن کا رزلٹ کارڈ دکھاؤ، آپ نے پھر کہا یا پھر میں تمہیں یوں کہوں کہ اپنی یونیورسٹی گریجویشن کی فائنل رپورٹ دکھاؤ، تو تم کیا نتیجہ اخذ کرو گی؟ طلبہ، میں ان تینوں باتوں سے یہی سمجھوں گی کہ آپ میرا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور ان تینوں باتوں میں کوئی بھی ایسی بات پوشیدہ نہیں جو مجھے کسی شک میں ڈالے، کیونکہ ڈگری، رزلٹ کارڈ یا فائنل تعلیمی رپورٹ سب ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آپ میرا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر جاسم، بس میرا یہی مطلب تھا جو تم نے سمجھ لیا ہے۔ طلبہ، کیا آپ کے اس منطق کا میرے حجاب کے سوال سے کیا تعلق ہے؟ ڈاکٹر جاسم، اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں 3 ایسے استعارے استعمال کیے ہیں جو عورت کے حجاب پر دلالت کرتے ہیں۔ طلبہ، حیرت سے وہ کیا ہیں اور کس طرح؟ ڈاکٹر جاسم، اللہ تبارک تعالیٰ نے پردہ دار عورتوں کی جو صفت بیان کی ہے، انہیں 3 تشبیہات یا استعاروں یعنی الحجاب، الخلباب، الخمار سے بیان فرمایا ہے، جن کا مطلب بس ایک ہی بنتا ہے۔ تم ان 3 تشبیہات سے کیا سمجھو گی پھر؟ طلبہ، خاموش۔ ڈاکٹر جاسم، یہ ایسا موضوع ہے جس پر اختلاف رائے تو بنتا ہی نہیں، بالکل ایسے ہی جیسے تم ڈگری، رزلٹ کارڈ یا فائنل تعلیمی رپورٹ سے ایک ہی بات سمجھی ہو۔ طلبہ، مجھے آپ کے سمجھانے کا انداز بہت بھلا لگ رہا ہے، مگر بات مزید وضاحت طلب ہے۔ ڈاکٹر جاسم، پردہ دار عورتوں کی پہلی صفت، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھو۔ باری تعالیٰ نے پردہ دار عورتوں کی جو دوسری صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پردہ دار عورتوں کی جو تیسری صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ ڈاکٹر جاسم، کیا ابھی بھی تمہارے خیال میں یہ 3 تشبیہات عورت کے پردے کی طرف اشارہ نہیں کر رہی؟ طلبہ، مجھے آپ کی باتوں سے صدمہ پہنچ رہا ہے۔ ڈاکٹر جاسم، ٹھہرو، مجھے ان 3 تشبیہات کی عربی گرامر سے وضاحت کرنے دو۔ عربی گرامر میں الخمار اس اوڑھنی کو کہتے ہیں جس سے عورت اپنا سر ڈھانپتی ہے، تاہم یہ اتنا بڑا ہو جو سینے کو ڈھانپتا ہو اور گھٹنوں تک جاتا ہو، اور الجلباب ایسی کھلی قمیض کو کہتے ہیں جس پر سر ڈھانپنے والا حصہ ہو اور اس کے بازو بھی بنے ہوئے ہوں۔ فی زمانہ اس کی بہترین مثال مراکشی عورتوں کی قمیض ہے جس پر ہڈ بھی بنا ہوا ہوتا ہے، تاہم حجاب کا مطلب تو ویسے بھی پردہ ہی بنتا ہے۔ طالب علم، جی میں سمجھ رہی ہوں کہ مجھے پردہ کرنا ہی پڑے گا۔ ڈاکٹر جاسم، ہاں، اگر تیرے دل میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو۔ اور ایک اور بات جان لے کہ لباس 2 قسم کے ہوتے ہیں، پہلا جو جسم کو ڈھانپتا ہے یہ والا تو فرض ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، دوسرا وہ جو روح اور دل کو بھی ڈھانپتا ہے، یہ دوسرے والا لباس پہلے سے زیادہ بہتر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نے ایسا لباس تو پہن رکھا ہو جس سے اس کا جسم ڈھانپا ہوا ہو، لیکن اس نے تقوی کا لباس نہ اوڑھ رکھا ہو۔ ٹھیک طریقہ یہی ہے کہ وہ دونوں لباس زیب تن کرے۔